ایک اور معاملہ جس پہ ہمارے ہاں بہت بحث ہوتی ہے، تکرار ہے اور کفر کے فتوے تک لگ جاتے ہیں۔ مثلا یہ ایک آیت ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے۔ لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ سورہ رعد 13 38 آیت 38-39۔ اس آیت میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول آئے تھے اور بیوی بچوں والے آئے تھے۔ جیسے کفار ایک میں کہتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہوتا تو آپ کو بھیجتا، کسی فرشتے کو بھیج سکتا تھا۔ اس کے جواب میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو اس کتاب میں یا کسی کتاب میں نے لکھی ہے کہ اگر زمین پر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ہم زمین پر فرشتوں کو ہی نبی بنا کر بھیجتے۔ اب سیدھی سی بات ہو گئی، کیونکہ زمین پر انسان تھے، بندے تھے، تو اللہ نے بندے کو ہی نبی بنا کر بھیجا، تخلیق کیا، مخلوق بنایا نبی کو۔ ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، دوم کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بندہ وہ جس کی حاجتیں جو تخلیق ہوا ہے۔ ہاں نبی کا معاملہ اور عام انسان کا معاملہ یہ ہے کہ نبی پر وحی نازل ہوتی رہی، نبیوں پر آتی رہی۔ اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، جبکہ عام بندے پر وحی نہیں آتی رہی۔ دوسری بات، نبیوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا تھا، نبی معصوم تھے، عام انسان گناہ کرتے تھے، اور پھر لوگ معجزوں کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے، یعنی کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح تو لوگ معجزوں کی ہی ڈیمانڈ کرتے رہتے، تو دین جو ہے وہ صرف ہدایت اور سیدھے راستے کے لیے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، یعنی کہ زندگی کا اختتام کب ہوگا، اس کائنات کا اختتام کب ہوگا، مقرر وقت ہے۔ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ لوح محفوظ جس میں قرآن محفوظ ہے، اس کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں، ہمارا ضمیر جو ہے کہ جب بھی ہم یا کوئی غیر مسلم قرآن کی آیت سنتا ہے تو وہ اس کے ضمیر میں پہلے سے ہوتے ہیں۔ سورہ رعد آیت 38-39، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ انبیاء 21-35۔ جو جاندار تخلیق ہوا ہے اس نے فوت ہو جانا ہے، مر جانا ہے، اس کی زندگی نے ختم ہو جانا ہے، اور روح کو موت نہیں ہے، کیونکہ روح جو ہے عالم برزخ میں ہوگی مرنے کے بعد، ٹھیک، اور دوبارہ سے اسی روح کے مطابق جسم بنایا جائے گا اور اس کے مطابق اس روح کو ڈال دی جائے گا۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں۔ جو ہم پر مشکلیں آسانیاں آتی ہیں یہ امتحان ہی ہے، بلکہ یہ زندگی امتحان ہے۔ اس لیے ہم اچھے عمل کریں، برائی کی صورت میں بھی اپنے اوپر صبر کریں، برداشت کریں، نماز سے اور صبر سے مدد لیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنے ہر عمل کا جواب اور حساب اللہ تعالیٰ کو دیا۔ کیونکہ قرآن پاک کی آیت میں آخر میں ہر کسی نے اللہ کی طرف لوٹائے جانا اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یقیناً ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک نہیں کرتے، اور انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بس وہی لوگ ایمان میں سچے ہیں۔
سورہ حجرات آیت نمبر 15۔ جہاد جو ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے، ہر بندہ اس آزمائش پر پورا نہیں اتر سکتا۔ یہ کسی کسی کا دل گردہ ہوتا ہے کہ موت سامنے، بے شک بڑا بڑا عالم بھی ہوگا، بڑی تقریریں کرے گا، لیکن موت کو سامنے دے کے گھبرا جائے گا۔ تو اب بھی پیچھے افغانستان میں لوگوں نے شہادتیں پائیں، کافروں کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور اب بھی فلسطین میں مجاہدین لڑ رہے ہیں۔ دنیا کی فوجیں گھبرا رہی ہیں، مسلمان ملکوں کی فوجیں دوسروں سے گھبرا رہی ہیں، تو مجاہد جو عام لوگ ہیں، تربیت بھی نہیں، تنخواہ دار بھی نہیں، لیکن انہیں شہادت و مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، بس وہی لوگ ایمان میں سچے ہیں۔ مجاہد، سورہ حجرات آیت نمبر 15۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، یعنی کہ جب انہیں ڈرایا تھا نا کہ مر جاؤ گے، قیامت کو حساب دینا ہے، تو وہ کہتے تھے اچھا قیامت کب آئے گی، لاؤ قیامت۔ اب زیادہ تر یہ کافر، یہودی اور دوسرے لوگ کرتے تھے۔ یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے گا۔ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور تسلی رکھیں جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اپنے بد اعمال کا مزہ چکھو۔ اے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری عبادت کرو، اور ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا، اور تم سب میری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں، اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ سورہ العنکبوت 29، 53 تا 58۔ دیکھیں قرآن پاک تو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، ہدایت کے لیے آیات ہیں۔ قیامت کا جو کر رہے ہیں اللہ نے مقرر کر دیا، اب کسی کی مرضی سے قیامت آ جائے تو ایسے تو نہیں نا، اللہ لوگوں کی مرضی سے فیصلے نہیں بدلتا۔ اللہ نے یہ کائنات کسی کی مرضی سے نہیں چلانی، اپنی مرضی سے چلانی ہے۔ پھر اسی آیت میں، اسی صورت میں مرنے کے بعد کے حالات بتائے ہوئے ہیں کہ جن پر عذاب ہو رہا ہوگا، ہر طرف سے عذاب ہوگا، اور جو نیکی کی زندگی گزار کر گئے ہوں گے انہیں جنت ملے گی۔ اور جنت یہ تو صرف چشمے ہیں، اور یہ صرف دنیا کے لحاظ سے لوگوں کو بتایا ہے۔ ایسی اعلیٰ نعمتیں ہوں گی جس اللہ نے یہ تخلیق کر دی، یہ زندگی بھی، اگر ہم بڑے سے دکھی بندہ بھی بڑی نعمتوں سے زندگی میں گزرتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو قیامت کے بعد جو جنت کی نعمتیں ہوں گی وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہوں گی، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے، نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو۔ اے دیکھنے والے، کاش کہ تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں، بلکہ دن رات مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا، اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل پشیمان ہو رہے ہوں گے، اور کافروں کی گردنوں میں ہم توق ڈالیں گے، ایک طرح سے غلامی میں جکڑیں گے، انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ سبا 34، آیت 31 تا 33۔ یہ بھی ایک سین بتایا ہوا ہے کہ جب مرنے کے بعد لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اپنے گناہوں کا الزام دوسروں پر ڈالیں گے۔ مثلا ہم
اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ اور دعوت دیتے تھے تو جو کمزور لوگ تھے وہ مسلمان ہو جاتے، وہ پسے ہوئے تھے اس معاشرے میں، لیکن وہ اپنے مالکوں سے ڈرتے تھے، ان کی دیکھا داکھی، امیر طبقے کی، بڑے طبقے کی دیکھا داکھی، وہ بھی شرک میں مبتلا تھے۔ ضروری نہیں کہ غلام، اور بھی جو کمزور طبقہ تھا وہ بھی بڑوں کے پیروی کرتا تھا۔ تو قیامت کے دن ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے کہ نہیں اس نے بھٹکا دیا، اس نے بھٹکا دیا، تو جن لوگوں پہ وہ الزام لگائیں گے نا کہ آپ نے ہمیں غلط راستے پر لگایا، وہ کہیں گے جب نبی آ گئے تھے، نبی نے اتنی واضح ہدایت اور دعوت دی تو اب قبول کر لینا چاہیے تھا۔ اس دن تمام لوگ شرمندہ ہوں گے، اور پھر ان کو ان کے اعمال کا جواب دیا جائے گا، نیک لوگوں کے لیے جنت اور بد لوگوں کے لیے اللہ معمولی سے معمولی بھی ناانصافی نہیں کرے گا۔ ہم جیسے کئی لوگ موجودہ زندگی میں جوانی میں جان بوجھ کے انجوائے کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں کہ کوئی نہیں بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، یہ بھی فرق آگے جا کے پتہ چل جائے گا۔ ہم جو بولتے ہیں، ہماری آواز، ہم جو حرکت کرتے ہیں، ہماری موومنٹ، ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے ہمارے ارد گرد دیواروں میں، ہر چیز میں، ہمارے جو آواز ہم بولتے ہیں یہ ختم نہیں ہوتی، مرتی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ارد گرد یہ پھیلتی چلی جاتی ہے، اس کی لہریں ویک ہوتی چلی جاتی ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں یہ موجود رہتی ہیں، اب کیونکہ بہت ساری آوازیں اس کائنات میں مکس ہیں، ہم ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے، اگر کر لی جائیں تو ہم سن سکتے ہیں پرانے وقتوں کی آوازیں، نبیوں کی آوازیں، ان عملوں کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اچھا اگلی آیت ہے، نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتی ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ جلدی سے مراد ہے تھوڑی سی زندگی۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ سورہ قیامہ 75 آیت 30 تا 35۔